السلام علیکم، میں ہوں فیصل۔ ہم 12 سال سے جمہوریت کے زیر سایہ زندہ ہیں اور ہم جمہوریت کی برکات سے فیضیاب ہو رہے ہیں۔ اس لیے ہم نہیں جانتے کہ پاکستان میں مارشل لاء کی کیا تاریخ ہے، پاکستان میں مارشل لاء کب لگا اور کیسے لگا۔ اس لیے آج کی اس ویڈیو میں پالیٹکس ناؤ PK کے ساتھ مل کر آپ کو پاکستان میں مارشل لاء کی تاریخ بتائیں گے کہ تاریخی پس منظر کیا ہے، پاکستان میں مارشل لاء کتنی دفعہ لگا، کیوں لگا، کیسے لگا اور کتنی مدت تک کے لیے لگا۔ سب سے پہلے یہ جاننا آپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ مارشل لاء ہوتا کیا ہے، اور جب کسی ملک کا اقتدار سنبھالتی ہے تو اسے مارشل لاء کہا جاتا ہے۔ جمہوریت میں سیاستدان ریاستی امور کے نگہبان اور سربراہ ہوتے ہیں، جبکہ مارشل لاء میں فوج ہوتا ہے۔ جمہوریت میں وزیر اعظم سربراہ حکومت ہوتا ہے، اور جبکہ مارشل لاء میں فوج ہوتا ہے، اور اس منصب کو مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر بھی کہا جاتا ہے۔ مارشل لاء جب نافذ ہوتا ہے تو آئین اور شہریوں کے بنیادی حقوق معطل ہو جاتے ہیں، جیسے کہ نقل و حرکت یا اظہار رائے کی آزادی پر پابندی لگائی جاتی ہے۔ مثلاً حکومت جب چاہے کسی کو بھی گرفتار کر سکتی ہے اور اس میں عدالت بھی کچھ نہیں کر سکتی۔ مارشل لاء میں ملک کو ایک PRO کے تحت چلایا جاتا ہے، جو کہ آئین کا متبادل ہوتا ہے، یا اسے یوں بھی کہہ سکتے ہیں الٹرنیٹ ہوتا ہے۔ آئین اور PRO میں بنیادی فرق یہ ہے کہ آئین میں ریاست اور شہری فریق ہوتے ہیں، جبکہ PRO میں صرف ریاست فریق ہوتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں مارشل لاء کیوں نافذ ہوتا ہے۔ جب تمام ڈکٹیٹرز کا مشترکہ طور پر یہ کہنا ہے جب سیاستدان ملک میں ناکام ہو جاتے ہیں تو مارشل لاء نافذ کیا جاتا ہے، یا پھر وہ سمجھتے ہیں کہ ملک جو ہے اب ان کے ہاتھ میں رہنا خطرے سے خالی نہیں ہوگا۔ ملک تمام وجہ ہے جو کہ مارشل لاء لگانے کا سبب بنتی ہے۔ اب سوال یہ بنتا ہے کہ پاکستان میں کتنی دفعہ مارشل لاء لگا۔ یوں تو ہم کہہ سکتے ہیں 3 دفعہ مارشل لاء لگا، لیکن اگر ہم ڈکٹیٹر پرویز مشرف کی ایمرجنسی کو بھی مارشل لاء کے زمرے میں لائیں تو پاکستان میں 4 دفعہ مارشل لاء لگا۔ اب بات کرتے ہیں پاکستان میں پہلا مارشل لاء کب لگا۔ پاکستان میں پہلا مارشل لاء 7 اکتوبر 1958 میں لگا۔ یہ مارشل لاء صدر سکندر مرزا نے لگایا تھا۔ سکندر مرزا نے سیاستدانوں کے پرزور اما پر مارچ 1959 میں عام انتخابات کروانے کا وعدہ کیا۔ جیسے جیسے وقت گزرا سیاسی گہما گہمی اپنی عروج پر پہنچ گئی۔ سکندر مرزا کو خوف تھا کہ کہیں اس عام انتخابات کے نتیجے میں وہ اپنی صدارت کی کرسی سے محروم نہ ہو جائے۔ اسی وجہ سے انہوں نے اس وقت کے جنرل ایوب خان کے ساتھ مل کر ملک میں مارشل لاء لگا دیا، اور یہ مارشل لاء پاکستان میں 10 سال تک جاری رہا ہے۔ مارشل لاء نافذ ہونے کے بعد ملک کا پہلا آئین جو 1956 میں بنایا گیا اسے معطل کر دیا گیا، اسمبلیاں توڑ دی گئی، جبکہ سیاسی جماعتوں پر پابندیاں لگا دی گئی، صوبائی اور قومی حکومتیں بھی ختم کر دی گئی۔ مارشل لاء لگانے کے بعد 24 اکتوبر 1958 میں صدر اسکندر مرزا نے اپنی 12 رکنی کابینہ بنائی، جس میں جنرل ایوب خان کو وزیر اعظم منتخب کر دیا۔ 27 اکتوبر کو اسکندر مرزا نے استعفیٰ دے دیا، یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں انہیں اپنے عہدے سے برطرف کر دیا، کیونکہ جنرل ایوب خان کو مزید پاورز چاہیے تھی، اور وہ اس عہدے سے برطرف ہونے کے بعد صدر پاکستان بن گئے۔ جنرل ایوب نے اپنے نئے عہدے کا حلف اسی دن اٹھایا اور اپنی نئی کابینہ تشکیل دی۔ اس نئی کابینہ میں 3 فوجی جنرل اور جبکہ 8 سویلینز بھی شامل تھے، جس میں ذوالفقار علی بھٹو کا نام بھی شامل ہے۔ بعد میں ایوب خان نے الیکشن بھی کروائے۔ 17 اکتوبر 1960 کو وہ باقاعدہ نومنتخب صدر بن گئے، اور 8 جون 1962 جو کہ تقریباً 4 سال بنتے ہیں، انہوں نے اس کے بعد مارشل لاء ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ ایوب خان 1 مارچ 1962 کے بنائے ہوئے نئے آئین کے تحت انہوں نے باقاعدہ طور پر حلف اٹھایا۔ 2 جنوری 1965 کو وہ دوبارہ صدر منتخب ہوئے، اور یہ الیکشن انہوں نے محترمہ فاطمہ علی جناح کے خلاف جیتا تھا، اور اس وقت کی اپوزیشن پارٹیز نے یہ الیکشن کے نتائج ماننے سے صاف صاف انکار کر دیا تھا۔ ایوب خان 1969 میں رخصت ہوئے، جو کہ 10 سال تک وہ اقتدار میں قابض رہے، اور تاریخ انہیں آج ایک عامر اور جمہوریت کے دشمن کے طور پر جانتی ہے۔ تو جی یہ تو تھا پاکستان کا پہلا مارشل لاء دور، جو باقاعدہ طور پہ پہلی دفعہ پاکستان میں مارشل لاء لگا۔ اس میں صرف بتانے کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان نے کب مارشل لاء لگا، ان کے اقتدار میں کیا پاکستان نے کھویا، کیا پاکستان نے پایا، یہ ایک الگ بحث ہے۔ یہ انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی آپ کو ہم اپنی اگلی آنے والی ویڈیوز میں بتائیں گے۔ اب بات کرتے ہیں پاکستان میں دوسرا مارشل لاء کب لگا۔ مارشل لاء کے فوراً بعد ہی وطن عزیز کو ایک اور مارشل لاء کا سامنا کرنا پڑا۔ اس بار بھی مارشل لاء جنرل یحییٰ خان نے لگایا۔ یہ مارشل لاء 25 مارچ 1959 کو لگایا گیا، جس میں مارشل لاء لگانے کے بعد اسمبلیاں توڑ دی اور وہ خود صدر بن گئے۔
جب ایوب خان کو اقتدار منتقل کرنا تھا 1962 کے کانسٹیٹیوشن کے تحت، وہ اقتدار ان کو اسپیکر کو منتقل کرنا تھا، لیکن انہوں نے بددیانتی کا مظاہرہ کیا اور کانسٹیٹیوشن کی خلاف ورزی کرتے ہوئے یہ اقتدار جنرل یحییٰ خان کو دے دیا۔ اسی وجہ سے جنرل یحییٰ خان نے پاکستان میں دوسرا مارشل لاء نافذ کر دیا اور یہ مارشل لاء 2 سال تک کے لیے جاری رہا۔ پاکستان کو تیسرے مارشل لاء کا سامنا 5 جولائی 1977 کو کرنا پڑا، جب جنرل ضیاء الحق نے پاکستان پیپلز پارٹی ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کا خاتمہ کر دیا۔ یہ مارشل لاء پاکستان کے بدترین مارشل لاء میں شامل ہوتا ہے، جس کے بعد اس مارشل لاء لگانے کے بعد صوبائی اور قومی اسمبلی کی حکومتیں ختم کر دی گئی، اور نہ صرف حکومتیں ختم کی گئی، اسمبلیاں توڑ دی گئی، آئین کو معطل کر دیا گیا، اور اس کے علاوہ پولیٹیکل پارٹیز اور ہیومن رائٹس کو بھی بینڈ کر دیا گیا۔ یہ مارشل لاء اس قدر بدترین مارشل لاء تھا جس نے پاکستان میں فرقہ واریت کو بھی جنم دیا۔ نہ صرف فرقہ واریت کو جنم دیا، اس میں اپنے پولیٹیکل اوپوننٹس پر بدترین قسم کے سیاسی مقدمات بنائے گئے۔ ذوالفقار علی بھٹو کو بھی اس جنرل عامر کے دور میں ہی پھانسی دے دی گئی تھی۔ 10 نومبر 1977 میں ڈاکٹرائن آف نیسیسٹی کے تحت سپریم کورٹ نے اس کے مارشل لاء کو ویلیڈیٹ کیا اور اس کے علاوہ آئینی تحفظ فراہم کیا۔ اس کا مارشل لاء، ضیاء کا مارشل لاء 30 دسمبر 1985 میں ختم ہوا، لیکن اقتدار کا سلسلہ یہاں پہ ختم نہیں ہوتا۔ اقتدار ان کے موت کے ساتھ ہی ختم ہوتا ہے، تو یوں انہوں نے 11 سال تک پاکستان پر اپنی قابض رہے، پاکستان پر انہوں نے حکومت کی، جو کہ 5 جولائی 1977 سے لے کر 1988 تک وہ قابض رہے ہیں۔ پاکستان میں چوتھی ملٹری کاپ 12 اکتوبر 1999 کو ہوئی۔ یہ کاپ پرویز مشرف نے کی، جب 1999 میں نواز شریف کی منتخب حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا۔ اس کے علاوہ پرویز مشرف نے 3 نومبر 2007 کو پاکستان میں ایمرجنسی بھی ڈکلیئر کی، جو کہ ایمرجنسی مارشل لاء کے زمرے میں آتی ہے کیونکہ آئین کو معطل کر دیا گیا۔ یوں پرویز مشرف بھی پاکستان پر 9 سال تک قابض رہے ہیں۔ اگر اب آپ سے کوئی بھی کہے 72 سال یہ سیاستدانوں نے گند مچایا ہوا ہے، تو اس میں سے آپ لازمی یاد رکھیے گا 32 سال تو صرف فوجی عامروں نے پاکستان پر حکومت کی ہے، اور یہ کہنا مت بھولیے گا کہ 32 سال تک فوجی عامر ہم پر قابض رہے ہیں۔ تو اسی کے ساتھ ہی یہ ویڈیو یہاں پر اپنے اختتام پہ پہنچی۔ ایک چھوٹی سی کاوش تھی آپ لوگوں کو بتانا کہ پاکستان میں مارشل لاء کی کیا ہسٹری رہی ہے۔ اگلی ویڈیو میں ہم ان کے ایک ایک کے اقتدار میں آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان نے کیا کھویا اور کیا پایا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو سبسکرائب کیجیے گا میرے چینل، اور اس کے علاوہ شیئر لازمی کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔